ہمارے اکابر اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، حضرات اکابر علماء دیوبند، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آخری دور میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک نمونہ، عملی نمونہ بنا کر دکھایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی۔ حضرت علی کہاں سن سکتے تھے؟ انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر کے یہودی پر اور اس کو زمین پر گرا دیا اور اس کی سینے پر سوار ہو گیا۔ تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اب وہ کوئی اور تو بس چلا نہیں اس کو، تو یہودی نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا، الیاذ باللہ۔ تو روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کے منہ پر جو ہی تھوکا فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چھوڑ دیا اس کو۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو اس نے اب تو اور زیادہ اس نے بری حرکت کی تھی کہ آپ کے منہ پر تھوک دیا، تو اس موقع پر تو اس کو اور زیادہ سزا دینی چاہیے تھی، آپ کیوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ پہلے میں نے جو اس کو گرایا تھا یا اس کے اوپر جو میں نے حملہ کیا تھا، یہ در حقیقت حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وجہ سے کیا تھا، اس نیت سے کیا تھا کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے تو اس کی سزا اس کو میں نے دینی چاہیے تھی۔ اب جب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا، اب اگر میں اس کو اور زیادہ سزا دیتا تو یہ اپنی خاطر ہوتا، اپنی توہین کی خاطر کی، میری توہین کی ہے، اور میں اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ وقافا عند حدود اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کے آگے کھڑے ہو جانے والے کہ اپنے کام کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ اب یہ اللہ کے لیے نہ ہوگا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا ہوگا جو میں پسند نہیں کرتا۔ تو ہمارے حضرات حضرت شیخ الہند قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ واقعہ ریکارڈ پر ہے، حضرت کے سوانے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کانپور شہر میں مدرسے میں پڑھاتے تھے، اور کانپور میں کچھ منطقی حضرات کا بڑا زور تھا، معقولی قسم کے لوگ تھے اور کچھ بدعات کی طرف مائل تھے۔ وہ حضرات علماء دیوبند کے علمی مقام کو نہیں سمجھتے تھے، نہ ان کے علمی مقام کو جانتے تھے۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی وقت دعوت دوں اور ان کا بیان کراؤں، تو ان کو پتہ چلے کہ علم کی حقیقت کیا ہوتی۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی اور محفل منعقد کی، اور اس میں ان حضرات کو بھی دعوت دی آنے کی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے بیان شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرات جن کو دکھانا مقصود تھا وہ مجلس میں موجود نہیں تھے، تو میں پہلو بدل رہا تھا کہ کسی طرح وہ آ جائیں، حضرت کا بیان سنیں۔ حضرت کا بیان شروع ہوا اور اتفاق سے اس میں بڑے عالمانہ، فاضلانہ، معقولی قسم کے مسائل حضرت نے چھیڑے، تو مجھے بہت خیال ہوا کہ اس وقت وہ لوگ آئیں تو ذرا سنیں کہ حضرت کیسی باتیں فرما رہے ہیں۔ اتنے میں وہ آتے ہوئے نظر آئے اور آ کر مجلس میں بیٹھ گئے، تو میں اطمینان ہوا کہ الحمدللہ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو رہا ہے اور ان کو بات پہنچے گی۔ تو حضرت کا بیان اپنے شباب پر تھا، لیکن بس جو ہی وہ آ کر بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت نے بس بات کو کسی طرح سمیٹ کر اور وہیں ختم کر کے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے بیٹھ گئے۔
میں بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو بیان اپنے شباب پر تھا اور چاہیے تھا کہ ابھی اور اس کی تفصیل ہوتی، لیکن حضرت نے اس طرح کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کسی نے پوچھ بھی لیا کہ حضرت اب تو موقع تھا کہ آپ زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے، تو فرمایا کہ ہاں بھائی یہی خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا، یعنی میرے دل میں بھی یہ خیال آ گیا تھا کہ اب یہ لوگ آئے ہیں تو ان کو سنانے کے لیے اپنے یہ علمی تحقیقات ان کے سامنے بیان کروں، تو اب جو بیان ہوتا وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا، وہ ان مخلوق کو سنا کر ان کی تعریف حاصل کرنے کے لیے ہوتا، اور یہ اخلاص کے منافی تھا۔ ایسے بیان کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں مخلوق کو راضی کرنا پیش نظر ہو، اللہ کی رضامندی پیش نظر نہ ہو۔ تو یہ عین بالکل شباب کا بیان ہے، اس وقت میں چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ ہوا، یہ مخلوق کے لیے۔ تو یہ کانٹا دل کے اندر لگا ہوا ہے کہ کون سا عمل کس وقت کس جذبے کے تحت انجام پا رہا ہے۔ میں نے اپنے شیخ سے سنا، حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے، کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم المت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، اور بیان کرتے ہوئے کوئی مضمون دل میں آیا تو ان الفاظ کے ساتھ حضرت نے بیان کرنا شروع کیا کہ اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ بات آپ مجھے سے سنیے گا، کہیں اور آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ دو تین مرتبہ کچھ اس طرح کی بات فرمائی، ابھی جو میں بات کہنے جا رہا ہوں وہ آپ مجھے سے سنیں گے، کسی اور سے آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ پھر ایک دم سے خاموش ہو گئے اور کہا کہ بھائی مجھ سے بڑی سخت غلطی ہوئی اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ یہ جملہ میں نے کہہ دیا کہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ یہ بات آپ مجھ سے ہی سنیں گے، کسی اور سے نہیں سنیں گے۔ یہ تحدیث نعمت نہیں ہے، یہ تعلی ہے، یعنی اپنی بڑائی کا بیان ہے، اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر۔ یہ میں عین بیان کے دوران مجمع کے سامنے حضرت والا نے یہ بات ارشاد فرمائی، کیونکہ کانٹا لگا ہوا ہے دل میں کہ جو کام کر رہا ہوں وہ آیا اخلاص کے ساتھ ہے یا نہیں، اور وہ صحیح طریقے پر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، یہ کانٹا دل میں لگا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو کام ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیتے رہیں کہ بھئی یہ واقعتاً اللہ کے لیے ہو رہا ہے یا اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ جائزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں سب کو توفیق عطا فرما دے کہ اپنے ہر عمل میں یہ جائزہ لیتے رہیں، اور یہ چیز مشق سے اور بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ کہنے کو تو میں نے بھی کہہ دیا اور سننے کو آپ نے بھی سن لیا، لیکن بزرگوں کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کے دل میں یہ کانٹا لگ جائے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ کے لیے ہو،